میرے پیاروں، سورہ کہف کا اصل جو ہے نا عنوان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف جو ہے نا قصے سنا کے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہم کو تیار کیا ہے. ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لیبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے زمین کے فرش کو، آسمان کے عرش کو خوبصورتی سے سنوارا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان، عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا شخص کون ہے؟ اکثر الخاسرین. فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کی دنیا کی زندگی دنیا کی بھاگ دوڑ میں ختم ہو گئی. سید الحیات الدنیا، کہ دنیا کے بھاگ دوڑ میں اس کی زندگی ختم ہو. یہ دنیا کے کاؤز اینڈ ایفیکٹس پہ، دنیا کے اسباب اور انتظام کو اکٹھا کرنے میں ایسا لگا کہ زندگی ختم ہو گئی. یہ محنت اس کی ختم نہیں ہوئی، اسی میں ختم ہو گئی. تو یہ اصل جو میسج ہے وہ یہ ہے. اب اس کو سمجھانے کے لیے 4 قصے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہمارا امتحان لیں گے، اور اس امتحان کی 3 شکلیں بتائی ہیں اور ایک موٹیویٹنگ اسٹوری ہے. 4 قصے ہیں اس میں سورہ کہف میں. اصحاب کہف کا پہلا قصہ ہے، دوسرا 2 باغ والوں کا قصہ ہے، تیسرا ذوالقرنین کا قصہ، یاجوج ماجوج و ذوالقرنین، اور چوتھا قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. اس میں جو 3 قصے پہلے کے ہیں، اصحاب کہف کا قصہ، اس قصے کی موٹی موٹی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں، پچھلی قوموں میں، جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے تھے اور بنی اسرائیل جو ہے اپنے علماء سوء کے شکار ہو چکے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے اپنے میسج دے کے جا چکے تھے، لیکن عیسائی اس زمانے کے جو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یعنی اس زمانے کے مسلمان، وہ بہت تھوڑے تھے اور بہت عاجز و ناتواں تھے. بادشاہ جو تھا وہ بدستور وہ کافر تھا اور ظاہراً موسیٰ علیہ السلام کا ماننے کا دعویٰ کرتا تھا، اور اللہ کے رسول کا اور ماننے والوں کا دشمن تھا. تو اس قصے میں بتایا گیا کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لائے تھے، اور جو اپنے زمانے کے لوگوں کی جو خرافات تھی، جو ان کی بے دینیاں تھیں، وہ جو فاسد عقیدے تھے اور ان کے باطل جو ہے نا ان کے اعمال تھے، اس سے یہ بیزار تھے. اتنے بیزار تھے کہ انہوں نے اپنا عقیدہ، اپنا عمل کا اظہار کیا. اور جب لوگوں نے شکایت کی بادشاہ سے کہ یہ چند نوجوان ہیں جو نئے دین کی طرف جانا چاہتے ہیں اور ہمارے دین پہ انگلی اٹھاتے ہیں اور ہم کو گمراہ اور جو ہے بددین سمجھتے ہیں، تو بادشاہ وقت نے ان کو اپنے پاس بلایا. اور بادشاہ نے جب پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں چھپایا. پورے ہمت کے ساتھ، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اپنے دین کی دعوت دی تھی، کھلم کھلا صاف الفاظ میں، بے ٹوک الفاظ میں ان سے بات کیا تھا، بالکل اسی انداز میں یہ چند نوجوان بھی تھے جو اپنے زمانے کے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے اللہ کے دین، صحیح دین کی تشریح اور اس کی دعوت کو لے کے کھڑے ہوئے اور پیش کیا ان کے اوپر اپنی دعوت. لیکن پھر ویسے ہی جب اللہ کی پرانی سنت ہے کہ وہ ظالم اور جابر دعوت کا انکار کیا اور یہ کہا کہ دیکھ لو تم نوجوان ہو، تمہاری جوانی پہ ہم کو ترس آتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم کوئی سخت قدم تمہارے خلاف اٹھائیں تم کو چند دن کی مہلت دی جاتی ہے. اس چند دن میں تم اپنے بارے میں غور فکر کر لو، یا تو تم ہمارے دین کی طرف واپس لوٹ آؤ، نہیں تو ہم تم کو یا تو قید کر دیں گے یا تم کو جو ہے اس زمانے میں سزا دی جاتی تھی کہ سولی دے کے جلا دیا جاتا ہے، سولی دے کے جلایا جاتا ہے، یہ سزا دی جائے گی. تو یہ نوجوان جب وہاں سے نکلے، اپنے حال پہ غور کیا تو اپنے ارادے میں جو ہے نا پختگی پائی کہ نہیں، ہم تو اپنے دین کو چھوڑ نہیں سکتے اور ان کے دین کی طرف تو واپس لوٹ کے جانا نہیں، لیکن ہماری تعداد، ہماری حالت اتنی کمزور ہے کہ ہم ان سے مقابلہ بھی تو کر نہیں سکتے. تو کیا کرو؟ تو اللہ سے دعا کیا. اللہ نے ان کے دل پہ الہام کیا کہ جب تم نے ان سے بیزاری اور بے رخی اختیار کر لیا ہے، تو جب دل سے تم ان سے الگ ہو چکے ہو تو پھر اپنا جسم بھی ان سے الگ کر لو. تو پھر یہاں سے نکل چلو اور غار میں پناہ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہاں راحت کا سامان مہیا کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس غار کی طرف ان کے دل کے میلان کو کیا اور سب ایک ایک کر کے جو ہے نا شہر سے باہر نکلے اور وقت مقررہ کے پہ سب کے سب ایک ساتھ اس غار پہ پہنچے.
اور سب نے پھر ایک دوسرے سے اپنا حال بتایا کہ سب کا آنے کا ایک ہی ریزن ہے. تو پھر وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے کوئی بڑی منشا ہے اس کے پیچھے، جو ہم سب کے دل میں ایک وقت میں ایک بات ڈالی ہے کہ اس گار میں آ جاؤ، تو اللہ اس سے کچھ کرنا چاہتا ہے، بس چلو ہم کو اللہ کے حکم کو تابع ہونا چاہیے. وہاں چلے گئے، ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا. قرآن میں اس تحقیق پہ اللہ تعالیٰ نے ضرب بھی لگائی ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہیں گے وہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا، اور 6 تھے اور 7واں ان کا کتا تھا، اور ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ وہ چند نوجوان تھے اور ان کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگ لگے ہیں اس تفصیل میں. جس کو اللہ نے منع کر دیا اس تفصیل میں لگ کے جو اصل میسج لینا ہے وہ میسج سے دور ہونا. ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، علماء سو جو یہود کے تھے اس میں سے بعض لوگ اصحاب کہف کے اس عقیدے کے اوپر اپنا فرقہ گڑھ لیے. جو کہے گا اصحاب کہف کے کتے کا رنگ فلاں تھا، یعنی وہ کالا تھا تو اس کا فرقہ یہ ہے، اور جو کہے گا وہ سفید تھا تو اس کا فرقہ یہ ہے. جو کہے اصحاب کہف 7 تھے یا 6 تھے یا 8 تھے، الگ الگ فرقے بنے ہوئے. اصحاب کہف وہ غار میں گئے کیوں اور ہوا کیا ان کے ساتھ، اس سے ہم کو میسج کیا لینا ہے، اس سے کسی کو سروکار. دوسری بات، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کی. وہ 309 سال قمری سال کے حساب سے اس میں سوئے رہے. 309 سال بعد جب وہ اٹھے ہیں تو وہ تو سوچ رہے تھے کہ ہم آدھے دن کے قریب سوئے ہیں. جب سوئے تھے تو دوپہر کا ابھی دن ڈھلنے لگا، بھوک لگی ہے. انہوں نے اپنے ایک آدمی کو باہر بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ، اور ڈرتے ڈرتے مطلب سنبھل کے جانا کہیں کوئی ہم کو پکڑ نہ لے. پکڑ لے گا تو ہم لوگ وہ سوچ رہے ہیں کہ وہی دن چل رہا ہے، ہم کو واپس جو ہے تکلیف دے کے اپنے دین کو واپس لے جائے. لیکن جب باہر گئے ہیں تو اب 300 سال غار کے اندر آدھا دن گزرا ہے، اور غار کے باہر 309 سال گزر گئے قمری سال کے اعتبار سے. اندر غار میں اللہ تعالیٰ 309 سال ان کو سلائے رکھا. ان کو کروٹ بھی دلاتا تھا اللہ، سورج کے روشنی کے اندر آنے کا انتظام بھی تھا. یعنی ایک انسان کی سروائیول کے لیے جو چیزیں کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے نہیں ہوتا کوئی بیمار پڑ جاتا تو ڈیڈ سول ہو جاتے اس کو کروٹ دلانا، اللہ ان کو کروٹ بھی دلا رہا ہے. حفاظت کے لیے کتا بھی جو ہے پیر پھیلائے سامنے غار کے منہ پہ بیٹھا ہے کہ کوئی اندر گھسنا چاہے تو دیکھ کے ڈر کے بھاگ جائے. وہ کتا وہیں بیٹھا رہا اور یہ 309 سال وہاں سوئے رہے. نہ وہ 309 سال میں ان کو بھوک لگی ہے، نہ پیاس لگی ہے، نہ کپڑے میلے ہوئے ہیں، نہ بیڈ سول ہوا ہے، نہ ناخن بڑھا ہے، نہ بال بڑھا ہے. اندر آدھا دن گزرا ہے اور باہر 309 سال گزرے. جب یہ باہر گئے ہیں تو دیکھ رہے زمانہ بدل گیا. اب مسلمانوں کا غلبہ ہے، بادشاہ خود مسلمان ہے، دن بدل گیا. لوگ اس کے سکے کے بارے میں تحقیق کیے کون سا سکہ ہے، تو یہ سمجھ نہیں پائے کہ کیا معاملہ ہے. تو کہتے ہمارا سکہ کا یہ سکہ تو بہت پہلے 300 سال پہلے چلا کرتا تھا، اب کہاں سے آ گیا. لوگوں نے جب پکڑا تحقیق کی تو کس طرح ان کو سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ معاملہ ہو گیا. میرے پیارو، اس میسج میں، اس پورے قصے میں اللہ تعالیٰ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں. اللہ واپس اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں. تم کو کس بات کا ڈر لگتا ہے؟ مارے جاؤ گے؟ تمہارا ضرورت کا مسئلہ ہے، سروائیول کا مسئلہ ہے. اگر تم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو، اور دیکھو جب تم مغلوب ہو، تمہاری تعداد کمزور ہو، تھوڑی ہو، تب بھی تم سے دین ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اپنے دین کا داعی بنو، دعوت دو، چھپاؤ مت. آج جو ہمارے ساتھ مسئلہ ہوا ہے نا، ہر مسلمان رونا رو رہا ہے اس کا کہ ہم کمزور ہیں، ہماری حیثیت نہیں، حیثیت نہیں. تم بولنا کیوں چھوڑ دیے؟ بولنا تو تمہارے قابو میں تھا نا. دو دعوت، حق کا ساتھ دو، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، لوگوں کو دنیا کے جھمیلے سے اوپر اٹھ کے آخرت کا استحضار کراؤ. سارا کیلکولیشن دنیا کا کر کے بیٹھے ہیں، آخرت بلائے بیٹھے ہیں، اور اس کو خالق کائنات کا جو ہے نا تصور یاد دلاؤ کہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ ہم سے کچھ چاہ رہا ہے. اللہ کے احکامات کو جب توڑو گے تو پھر یہ معاملے پیش آتے ہیں. میرے پیارو، آج انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ہم ان کے خلیفہ ہیں. ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس خلافت کی ذمہ داری کو پوری ادا کریں. تو دعوت دینا ہمارے ذمہ. جب ان نوجوانوں نے کھلم کھلا دعوت دیا ہے، بادشاہ وقت کے بھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دعوت دیا ہے. ہاں حالات آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حفاظت کا انتظام کیا. موت کے سامان کے بیچ میں ان کو نیند دلائی. باہر زمانہ بدلتا رہا، ان کی حیات کو اللہ تعالیٰ نے طویل کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، یہ انتظام نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا. میرے پیارو، پالنے والا اللہ ہے. 309 سال سے بنا کھائے رہ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دجال کے فتنے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے ایمان والے کے لیے اس کی تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کافی ہو جائے گی. تمام ضرورت اس سے پوری کر دے گا اللہ. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دین کا نمائندہ بننا پڑے گا، پریکٹیکلی خود اس دین پہ چلنا پڑے گا، اور اس دین کی دعوت دینی پڑے گی. اگر پیچھے ہٹے ان دونوں میں سے کسی ایک ذمہ داری پہ بھی، خود دین پہ نہیں ہے، دعوت دے رہے ہیں، تب بھی نہیں چلے گا. دین پہ چلتے رہے لیکن دعوت نہیں دیتے، تب بھی نہیں چلے گا. دونوں کام کرنا پڑے گا، تب اللہ کا غیبی نظام ہمارے ساتھ ہو. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے جماع اور استقامت کی وجہ سے ان کے ہدایت کا سامان کرے گا.
असहाब कहफ जब उठे हैं 309 साल बाद, तो उनका आखिरत पे यकीन और पुख्ता, और लोगों के लिए भी वो निशानी बन गए कि लोग जो कमज़ोर ईमान वाले थे सोचते थे कि आखिरत आएगी, फिर कैसे खड़े होंगे, मर गए, मिट्टी हो गए, रेजा रेजा हो गए, अब कैसे उठना होगा। 309 साल बाद भी जो उठा सके, क़यामत में उठाना उसके लिए क्या मुश्किल। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको निशानी बनाएगा, लोगों के हिदायत का सामान बनाएगा, लेकिन शर्त यह है कि दावत देनी पड़ेगी, दीन पे जमना पड़ेगा। हम हिजरत कर सकते हैं, अपने इज्जत के नक्शे, आराम के नक्शे, अपनी पूरी दुनिया को ताक अपने दाव पे लगा सकते हैं, लेकिन हम ईमान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हम झुक नहीं सकते। हम कैसे मान लें आपकी बात? हम आपके दीन के साथ अपना दीन का समझौता नहीं कर सकते। ये किया था ना नौजवानों ने, मेरे प्यारो, ये असल मैसेज। तो सबसे पहला बताया कि अगर तुम मगलूब हो तो तुमको क्या करना है, तो ये करना है, और हमारे लिए सबसे रिलेवेंट है ये। दूसरा किस्सा है, दूसरे सेकंड को छोड़कर हम थर्ड में जा रहे हैं, जुल्करनैन का। जुल्करनैन के बारे में बताया कि वो एक बादशाह थे जिनकी हुकूमत को अल्लाह ताला ने वसी कर दिया था, ऐसा फैलाव दिया था कि ज़मीन पे उनका फैलाव था, ईस्ट और वेस्ट उनकी जो है ना सरहद को अल्लाह ने फैला दिया। फिर उन्होंने उनके सफ़र का तस्करा किया है कि एक सफ़र किया तो समुंदर के आखिर तक पहुँचे हैं, जहाँ समुंदर को छिछले समुंदर पे डूबता हुआ देखा। फिर दूसरा सफ़र किया तो ऐसे लोगों पे गए हैं जिनकी बोली समझ में नहीं आती है, कुछ मतलब ट्राइब्स किस्म के लोग हैं, और उनको छत डालने की भी जो है ना शऊर नहीं है, मतलब धूप से ओट के लिए उनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है। इन दोनों सफ़रों में इसका तस्करा मिलता है कि एक तो एक जुल्करनैन, ये वो बादशाह थे जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी बादशाहियत दी, खूब मालो दौलत दिया, अख्तियार दिया, ताकत दिया। इस ताकत का ये क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपने मुल्क में से जुल्म ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों सफ़रों का जो इसमें तस्करा है, दोनों सफ़रों में उनके अल्फाज को अल्लाह ताला ने कुरान में नकल किया है कि वो गए हैं और लोगों को जो है ना वहाँ पे जाके अमन अमान को कायम करने के लिए जो लोग गलत करते होते थे उनके साथ सख्ती किया है, उनसे जंग किया है, और फिर ये कहा है कि जो लोग बुरे काम करेंगे हम उनको सज़ा देंगे, और जो नेक होंगे, नेक फितरत होंगे, हमारा मामला उनके साथ नरमी का होगा। इसी में फिर जो है ना एक कौम की तरफ गए जहाँ सूरज को उगता हुआ उन्होंने देखा, महसूस किया कि यहाँ से सूरज इनिशियल हो रहा है। वो पहाड़ी सिलसिला था, 2 वादी पहाड़ के तराई के इलाके में ये रहने वाले लोग थे, और उनके ऊपर जो है अक्सर ये याजूज माजूज ये कौम आके उनके ऊपर हमला करती थी और उनको जो है सुबह शाम परेशान करती थी। उनके जुल्म के ये शिकार थे और उनसे लड़ने की ताकत इनमें नहीं थी। तो जुल्करनैन ने इनके हाथों से मदद लिया और अपने माल और अपने जो ताकत थी उससे जो है एक दीवार बनाई पहाड़ के उस वादी के हिस्से को, यानी दोनों, जैसे आजकल डैम बनता है, दोनों तरफ पहाड़ होता है, पहाड़ के बीच के हिस्से को भर दिया जाता है, पानी रुक जाता है, ऐसे डैम के जैसे उन्होंने आने के रास्ते पे दीवार बना दी और उस दीवार को इस हद तक मजबूत किया कि फिर अब इस पर किसी के चढ़ने की ताकत ना रही। और फिर ये सब कुछ करके कहा कि इस दीवार का बनना, इसका बाकी रहना, ये अल्लाह के महज फजल से है, उसकी हिकमत, उसकी ताकत से, उसके फैसले पे है, जब अल्लाह चाहेगा तो ये दीवार गिर जाएगी। मेरे प्यारो, इस किस्से का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जब अल्लाह ताला तुमको इख्तियार दे, ताकत दे, माल और दौलत दे, तो तुमको क्या करना है? ज़मीन पे फसाद करना है, इतराना है और ये कहना कि मेरी बात मानी जाएगी, जो दीन हमको समझ में आया वही तुम मानो। जो कुछ किया मुसलमानों के बादशाहों ने दुनिया में, तारीख गवाह है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ कोई ऐसे मुसलमान भी हुआ है जो अपने आप को कुरान हदीस के ताबे किया, वरना सब ने पिक एंड ड्रॉप सिलेक्शन किया। मेरे प्यारो,